تو موسم جیسے ہی چینج ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں کافی چینجنگ آ رہی ہے، نزلہ زکام کھانسی کا بھی جو ہے نا وہ دور چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گرما گرم پوڑیاں اور پراٹھے اور چائے۔ تو چھٹی کا دن تھا، سنڈے کا دن تھا کل، تو کل کا یہ ولاگ ہے میرا۔ تو کل بس ہم لوگوں نے اسی طرح سے جو ہے نا انجوائے بھی کیا اور کام بھی کیا، اور ساتھ ساتھ سردی کے موسم کی آمد کے لیے ہم نے اپنی تیاریاں بھی کی۔ تو یہ سب میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے ناشتہ، پراٹھے اور چائے، اور ہم نے حلوہ پوڑی بھی منگوایا، اور بچوں نے کیکس بھی، جس کی پسند ہے نا بس وہ کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے تو سب کے الگ الگ فرمائش ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بس چھٹی کے دن ہمارے گھر چل رہا ہوتا ہے، اور ساری ہماری روٹین جو ہے نا بس اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے سوچا کہ چھٹی ہے تو سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں نا وہ تھوڑی سی اچھے سے کلیننگ کر لیتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے جیسے سردی آنا شروع ہو جاتی ہے نا پھر آپ سے اتنا کام نہیں ہو رہا ہوتا، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ پانی کا کام کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نا جیسے ہی ناشتے سے ہم لوگ فارغ ہوئے نا تو میں نے یہاں نیچے والے کمرے کا جو ہے نا وہ کلین نکالا، اور اس کو جو ہے نا دھونا شروع کر دیا۔ تو اس کو ہم نے بس اسی طرح سرف ڈال کے اور صابن ڈال کے نا اس کے اوپر پانی ڈال کے، اور اس کو اس سے اچھے سے برش کے ساتھ رگڑ کے دھو رہے تھے۔ تو بس یہ ہے کہ لائٹ بھی بس تنگ کر رہی تھی، آج جلدی چلی گئی تھی لائٹ، لیکن کیا کرے پھر کام تو تھا ہمارا، تو ہم نے سوچا جتنا پانی ہے اس کے ساتھ کام کیا جائے، باقی پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ کام کیسے کرنا ہے۔ اور اس کو ہم نے اچھے سے نا صابن اور سرف ڈال کے نا اور برش کے ساتھ اچھے سے ہم نے اس کو رگڑنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ نا نیچے والے کمرے میں بے شک کوئی نہیں جاتا ہے، پھر بھی نا مٹی دھول تو آ ہی رہی ہوتی ہے۔ تو سردی آنے سے پہلے میں نے سوچا یہ جو کام ہے نا اس کو کرنا ضروری ہے، تاکہ آگے جا کے نا پھر بندے کا ہاتھ بھی نہیں سیدھے ہو رہے تو کام اتنا ہیوی کرنا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ بچے بھی تھے، تو میں نے سوچا اب تو بچوں کو بھی بے شک آپ ساتھ لگا لو، اتنی زیادہ ٹھنڈا موسم نہیں ہے، اب تو کام کر ہی سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، یہاں نیچے والا پورشن ہم لوگ اچھی طرح سے دھو رہے تھے، ساری چیزوں کو نکال کے نا ہم نے اچھے سے سارا سرف کے ساتھ جو ہے نا وہ رگڑ کے دھویا، کیونکہ یہاں نا تھوڑی مٹی ہو رہی تھی، کیونکہ کمرے کی صفائی کی تھی، کمرے کے جو کچرا تھا وہ پھر باہر بھی آ رہا تھا، وہ ساری باہر بھی مٹی ہو رہی تھی۔ تو اس لیے نا ہم نے اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ کلین کیا، اور اس کو اچھے سے رگڑ کے دھویا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ اگر آپ سردیوں کے آنے سے پہلے ایسے اچھے سے کلیننگ کر لیتے ہو تو پھر بعد میں آپ کو اتنی مشکل نہیں ہو رہی ہوتی۔ کمبل وغیرہ تو میں نے ویسے بھی دھو کے رکھے ہوئے ہیں، تھیلیوں میں پیک کر کے نا اچھے سے ان کو جو ہے نا وہ پیٹی کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا تو اتنا مجھے نہیں ٹینشن کہ وہ گندے ہوں گے۔ کپڑے وغیرہ یہ میں سارا کچھ دھو کے رکھتی ہوں، تاکہ نا سردیوں کے سے پہلے سردی جیسے ہی آئے گی نا تو میں پھر ان کو دھوپ اچھے سے لگوا لوں گی، اور پھر میرے جو ہے نا وہ اچھے سے سارا جو ہے نا کام وہ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں یشوا یہاں پہ اتنی مستی کر رہا تھا، اور یہ کافی مشکل بھی ہوتا ہے ہمارا کام کرنا، کیونکہ گھر کا لحاظ ہمارا ایسا ہے نا کہ اگر پانی سرف والا سیڑھیوں کے اوپر جاتا ہے تو ہمارا ماربل ہے، تو اس کے اوپر نا کام کرنا مشکل بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن خدا بس حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم لوگ شروع ہو گئے کام کرنا، تو ہم نے اپنا کام جو ہے نا اسی طرح سے فٹافٹ سے نپٹایا، رگڑ کے اس کو اچھے سے ہم نے کلین کیا، اور اچھے طرح اس کو دھو کے نا ہم نے صاف کیا پانی مار کے، تاکہ ہماری جو ہے نا وہ آگے پھر یہ ہے کہ پھر آپ خالی سے پوچا وغیرہ بھی لگاتے رہتے ہو، یا کبھی دو بھی لو تو صحیح ہے۔ ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور یہاں سے جو ہے نا کلین اچھے سے صفائی کر اس کو دھوؤں، تاکہ یہ جو میرا ہے نا ایریا یہ کافی جو ہے نا وہ سیٹ رہتا ہے، پھر اتنی مٹی دھول نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہاں دیکھیں میں نے صوفے وغیرہ ہٹا کے اور ساری چیزیں ہٹا کے اس کو صاف کیا تھا، اور یہاں کلین کو بھی میں نے اچھے سے گیلا کیا، تاکہ نا اس کو اچھے سے میں نے نا پانی سے بھی دھویا، پھر اس کو بعد میں صابن نکالنے کے لیے میں نے پانی اس کے اوپر اچھے سے گرایا، اور یہ اچھے سے کلین ہو گیا۔ تو پائپ والا اگر آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ پائپ لگاؤ اور بس صابن نکالو، تو اس سے نا آپ کو تھکاوٹ کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں نے مشین بھی ساتھ آن کر لی، کیونکہ جو نیچے والے جو پورشن کے جو چادریں وغیرہ اتری تھی نا وہ بھی میں نے سوچا ساتھ ہی دھو لیے جائیں، کیونکہ یہ اگر جمع کر دوں گی تو پھر یہ بہت زیادہ نا بکھیرا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پانی بھر رہی تھی، اور یہ نیچے والے پورشن میں بھی میں نے اچھے سے نا پانی وغیرہ لگایا۔ تو آج کا کام بس ایسے ہی تھا کہ دھلائی کا کام تھا زیادہ ہمارا،
تو دھلائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں پھر میری نے سبزیاں لا کے رکھی ہوئی تھی. یہ میں گئی تھی آفتاب زار تو وہاں سے میں یہ سبزیاں لے کے آئی تھی. یہ آلو پھلی کی سبزی تھی اور یہ ٹوکریاں وغیرہ بھی میری تھی اور یہ ساری میں نے نا ان کو باسکٹ کے اندر رکھا اور اس کو میں نے ساتھ نا سارا ساتھ سمیٹا ان سب چیزوں کو نا. تو میں نے ان کو بھی اچھے سے سمیٹ دیا تاکہ نا یہ بھی میری چیزیں خراب نہیں ہوں. ایک ہفتے کی سبزیاں وغیرہ لے آتے ہیں نا پھر ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا نا. اور یہ میں نے پیمپر وغیرہ بھی لے کے آئی تھی میں تو اس کو بھی میں نے اچھے سے نا ان کو پیمپرز وغیرہ کو بھی رکھا اور یہ ٹماٹر اور یہ سارا کچھ. اور یہاں دیکھیں سارا ٹیوشن کی تیاری میں تھی کیونکہ سارا اب آج کل ٹیوشن جا رہی ہے تو بس ایسے ہی وہ تیار ہو کے نا ٹیوشن جا رہی ہوتی ہے. اور یہاں میں نے نا کل کا سالن بنایا ہوا تھا پائے اور ساتھ میں بنا رہی تھی روٹی کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو پھر میں نے نا بس کل کا سالن جو پڑا تھا نا اس کے ساتھ ہی میں نے روٹیاں بنائی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کھانا کھایا کیونکہ آج کا کام بھی ہمارا اتنا زیادہ تھا تو اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی تو پھر اتنا زیادہ لمبا میں نے نا کھانا پینا نہیں کھینچا. میں نے سوچا بس اسی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں پھر شام کو دیکھا جائے گا کہ کیا بنانا ہے. تو یہاں میں روٹیاں ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ فٹافٹ سے روٹی کھاؤ تاکہ نا پھر ان کو ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے نا. ویسے تو سنڈے تھا تو آج تو چھٹی تھا تو اس لیے نا پھر آج چھٹی تھا تو اتنا نہیں ہو رہا تھا لیکن سارا پھر بھی بیگ پہن کے کھڑی ہوئی تھی. وہ بول رہی تھی کہ میں نے جانا ہے ٹیوشن جانا ہے. تو سنڈے کو تو ان کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر یہ مجھے سہولت ہو جاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ مل کر کام کر لیتی ہوں کیونکہ بچوں کے ساتھ نا پھر کام جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اکیلے ہی اپنا کر رہے ہوتے ہو نا تو پھر ظاہری بات ہے اکیلا بندہ کتنا ہی بھاگے گا. تو یہ دیکھیں میرا اتنا اچھا سا میں نے آج سالن بنایا تھا پائے کا اور ساتھ میں ہم لوگ روٹیاں کھا رہے تھے. تو میرا جب یہ سالن بچ جاتا ہے نا تو میں اس کے اندر چاول بھی ڈال لیتی ہوں تو وہ بڑے مزے کا لگتا ہے نا. تو ابھی تو خیر بچوں کو کھانسی وغیرہ بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے نا روٹیاں ہی بنا رہی تھی. جیسے اگر میرا سالن بچ جاتا ہے تو اس کے اندر میں نا چاول ایڈ کرتی ہوں اور وہ بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں. تو آج بس یہی ہے کہ میری زیادہ تر جو سردیوں والا کام ہے ہم نے وہ نپٹایا تاکہ ہماری نا آگے جا کر جو ہے نا ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور یہاں دیکھیں شام کی چائے کے ساتھ جو ہے نا سارا یہ کیک کاٹ رہی تھی کیونکہ چھٹی ہوتی ہے تو پھر بس یہی ہوتا ہے ان کا کہ چھٹی ہے تو بس پاپا کو بولو کہ کیک لے کے آئے تاکہ شام کو پھر یہ کیک کاٹ رہے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر سموسہ پارٹی بھی کی. تو اس طرح سے نا چھٹی کا دن بہت ہی اچھے سے ہم لوگ انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور یہاں دیکھیں یہ میں نے نیچے والا جو کمرہ ہے نا وہ بھی اچھے سے کلین نکال کے نا ہم نے اچھے سے وہ بھی واش کیا ہے کیونکہ اگر یہ سب واش کر لیتے ہیں نا تو پھر بعد میں ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی کہ پھر اتنا نا گند نہیں ہو رہا ہوتا اور صاف ہو جاتا ہے سارا. تو ان کے پاپا نا یہ ہمارے ساتھ آج مدد کروا رہے تھے تو میں نے بولا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ آپ کی ویڈیو بھی بنا دو تو بول رہے تھے کہ نہیں بنا دو. تو میں نا بہت کم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لیکن آج شکر ہے وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کام کروا رہے تھے تو یہ سارا انہوں نے نا صفائی کی کلین کیا اچھے سے کیونکہ اس کمرے میں ہم لوگ زیادہ پانی نہیں پھینک سکتے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا نا اور یہ سارا صفائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا فرنیچر صاف بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ساری نا انہوں نے یہاں پہ دھلائی بھی کی کمرہ اچھے سے واش کیا ساری سامان کو ادھر ادھر کر کے نا سارا ہم نے واشنگ کی اور سارا سامان بھی صاف کیا. تو اس طرح سے کلیننگ نہ ہونی چاہیے. سردیوں سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہو نا تو پھر یہ ہے کہ آپ کے 2-4 مہینے اچھے سے گزر جاتے ہیں. ویسے تو آپ گھر کا کام جتنا بھی کرو گھر کے کام تو ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو اور یہاں دیکھیں ہم لوگ سموسہ پارٹی بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ ہم لوگ کھا پی رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے کام کر رہے تھے. تو بچوں کے ساتھ بس مل کے یہ ہے کہ چھٹی کے دن ہم نے بس اتنا کام کیا کہ تھک بھی گئے لیکن یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کام کرنے میں نا بڑا مزہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو کافی ہیلپ آپ کو بچوں کی بھی ہو جاتی ہے. بچوں بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پانی میں کیونکہ ابھی اتنی ٹھنڈ تو ہے نہیں تو اس لیے نا بچے بھی انجوائے کر کے کام کر رہے تھے. تو میں نے سوچا ابھی سے کروا لیتی ہوں ورنہ پھر اکیلے ہی کرنا پڑے گا ورنہ بچوں کو نا ٹھنڈی میں پھر پانی میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے اور خود بھی میں اتنا پانی میں نہیں جاتی کیونکہ مجھے بھی نا بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے زیادہ میں اگر پانی میں ٹھنڈی میں کام کرتی ہوں نا.
تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو بس آج ہمارا یہی کام تھا. ہم نے آج بس اسی طرح سے اپنا سارا دن گزارا, بہت اچھے سے انجوائے بھی کیا چھٹی کو اور کام بھی کیا. مل کے کام کرو نا تو اس کا ایک اپنا ہی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ اپنا آپ کا کام بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بچے بھی انجوائے کر رہے تھے, کیونکہ ہمارا ماحول پھر ایسا ہے گھر کا کہ ہماری جو ساری یہ ہو رہی ہوتی ہے نا, اسی طرح میں نے بس رگڑ رگڑ کے اچھے سے اس کو برش سے دھویا. اور باقی جو کام ہے پھر وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ جتنے کپڑے نکالنے ہیں سردیوں والے. ابھی تو اتنی ٹھنڈ آئی بھی نہیں, کراچی میں تو پتہ ہے آپ کو موسم ابھی گرم ہی ہے, تو اس لیے میں نے سوچا اچھی دھوپ ہے تو اس کو لازمی دھونا چاہیے تاکہ اس کو اچھے سے دھوپ لگ جائے اور کمرے کو بھی اچھے سے نا دھوپ لگ جائے, اور اس لیے میں نے نا اس کو اچھے سے نا صاف کر دیا. تو آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا, ملتے ہیں اگلے ولاگ تک.